بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے مطابق ایک سپہ سالار جنرل اور ایک ڈاکٹر بڑے دیندار ہوتے ہیں، لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200، 201 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی تھی، ان کی روح سے دیندار ہونے کے لیے مسلمان اور مومن ہونا ضروری ہے، یعنی کسی کا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور سبھی نبیوں بطور خاص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایک مومن اور مسلم بھی اپنے عمل کے اعتبار سے اس وقت دیندار قرار پائے گا جب وہ اپنے عمل کے حوالے سے نیک نیت بھی رکھتا ہو، یعنی اس کی نیت و ارادہ بھی ہو نیکی کا۔ بخاری و مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف قرار پائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، یصیبھا، وہ اس کو پائے گا، یعنی دنیا کو، او امراتن، یا اگر اس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہوگی، ینکحھا، تو وہ اسے نکاح کر لے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہوگی یا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ ہوا یوں تھا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان مہاجرین میں ایک مسلمان وہ بھی تھا جس کا یثرب یا مدینہ میں رہنے والی کسی خاتون کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے بظاہر مہاجر بن کر کے مدینہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کے اس خاتون سے شادی کر لوں گا۔ یہ چیز عام ہوئی اور صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات رکھی کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا شخص جو ہجرت میں تو ہمارے ساتھ، تو ہجرت میں تو ہمارا ساتھی ہوگا، لیکن اس کا مقصد کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے یا ہوگا، تو کیا وہ بھی ہجرت کے وہ فضائل پائے گا جس کا ذکر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرمایا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد گرامی ارشاد فرمایا تھا جو متفق علیہ ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت کے لیے ہوگی، وہ دنیا پا لے گا یا اس عورت سے نکاح کر لے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا صلہ یا بدلہ یا معاوضہ اللہ کے ہاں اس کو نہیں ملے گا، بلکہ
اس کا صلہ وہی دنیا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے گا، یا وہ عورت ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے وہ نکاح کر لے گا۔ ہجرت کی اہمیت، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور پہلے پہل ہجرت کرنے والے یا ہجرت میں سبقت لے جانے والے، والانصار، اور انصار، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے یعنی مہاجرین، اولین اور انصار کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ اول میں ہجرت کرنے والے اور انصار جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی تھی، بلکہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کریم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اپنی رضا کا ان لوگوں کو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 78، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ہجرت کرنے والوں کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ ان سورہ توبہ اور سورہ الانفال کی ان آیات میں ہجرت کی اللہ کی نظر میں اہمیت بتائی کہ اللہ کہتا ہے ہجرت کرنے والوں سے میں راضی ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہجرت کرنے والے ہی نہیں بلکہ جنہوں نے ان کو پناہ دی، انصار جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، ان سے بھی میں راضی ہوں۔ انصار جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کو مدد دی، ان سے بھی میں راضی ہوں، اور وہ بھی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ انصار بڑی فضیلت ہے ان کی، انصار کی، لیکن ان آیات میں ان کی فضیلت کی وجہ صرف یہ بتائی کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ گویا یہاں انصار کی فضیلت بھی مہاجرین کی وجہ سے بیان فرمائی جا رہی ہے۔ گویا ہجرت کا اس حد تک اللہ کے نزدیک مرتبہ اور مقام ہے۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ البتہ جس طرح کی متفق علیہ حدیث جو اوپر بیان ہوئی، اس سے ثابت ہے کہ ہجرت ایسی عظیم نعمت کے بعد بھی اگر کسی بندے کا ارادہ ہجرت نہیں، یا ہجرت سے مراد محض اللہ کی رضا نہیں، کوئی دنیاوی غرض ہے، وہ بندہ بظاہر ہجرت کرنے کے باوجود بھی ہجرت کی اس فضیلت سے محروم رہے گا۔ وہ شخص بظاہر عام صحابہ کے ساتھ، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو مسلمان تھا، صحابی تھا، باقی صحابہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے
مدینہ آیا تھا اور ہجرت کی فضیلت ان آیات کی روح سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس فضیلت کا وہ بھی حقدار قرار پاتا، لیکن چونکہ اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا مقصود اللہ کی رضا، نیت اس کی ہجرت نہیں تھی بلکہ ہجرت کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا تھی۔ چنانچہ اس کے لیے فرمایا کہ اس کی ہجرت اگر دنیا کے لیے ہے تو اس کو دنیا ہی ملے گی، اور اگر کسی عورت کے لیے ہے تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا اور بس۔ گویا نیک اعمال یا دینداری کے اعمال یا دینداری کا مدار نیت و ارادے پر ہے۔ جب تک کہ بندہ مومن نیت و ارادے سے شعوری و ارادی طور پر نیکی نہیں کرے گا، مومن ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ثواب و صلہ سے محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ یہ عمل نیت، خلوص اور اللہ کی رضا کے پیش نظر ہونے سے دینداری بنے گا، اور یہ تصور جب ہمارے دل و دماغ میں یا ہمارے ان جن کا ہم بطور خاص ذکر کر رہے ہیں جرنیلوں اور ڈاکٹروں کے دل و دماغ میں بیٹھے گا، جب ان کو پتہ ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا داری نہیں بلکہ دین داری ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر اپنے اس کام میں انہوں نے کوتاہی برتی تو وہ اللہ کے ہاں چل کر کے جواب دے ہوں گے، اور اگر انہوں نے بحسن و خوبی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تو اللہ کے ہاں ان کو صلے ملیں گے۔ وسلام۔